بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف کی دنیا علماء ہند چینل پر آج کا یہ ویڈیو دعائے حزب البحر کا دوسرا ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو ہمارے چینل پر اس ویڈیو سے پہلے ہی آیا ہے۔ جن حضرات نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا، ڈسکرپشن یا آئی بٹن پہ آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گا یا ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں آپ دیکھیں گے تو دعائے حزب البحر کے نام سے ہی حزب البحر سیریز یہ نام کا ایک پلے لسٹ مل جائے گا، اس میں وہ تمام ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے جو حزب البحر سے متعلق اس سے پہلے آئے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی ایک بڑے عمل میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے تمام تفصیلات آپ کے پاس ہونے ضروری ہے، اور حزب البحر کا ہمارا ارادہ ہے کہ سیریز وائز یعنی سبق در سبق تمام حزب البحر کے ہر ایک جملے کا ترجمہ، اس کے ہر جملے کی ادائیگی کے ساتھ اس کو کیسے پڑھا جائے، اس کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوتی ہے، کیا شرائط ہیں، اس سے کیا فوائد ملیں گے، تمام تفصیلات اس حزب البحر کی سیریز میں ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کو سکھلا رہے ہیں۔ تو اس کو برائے مہربانی مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ آپ اس ویڈیوز کو آگے پیچھے اسکپ کر کے دیکھیں گے تو بہت سی باتیں رہ جائیں گی، پھر فوائد کے ملنے میں کچھ کمی ہو سکتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں حزب البحر کے متعلق، اس کے شان نزول سے متعلق اور ایک زکوٰۃ کا طریقہ پارٹ نمبر 1 میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں جو چند خاص باتیں آپ کو بتانی ضروری ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ شک آتا ہے کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ہے کون، کہ ان کا کیا علاقہ ہے، کیا وقت ہے ان کا۔ یہ مصر کے قاہرہ کی طرف رہنے والے ایک بہت بڑے حنفی بزرگ ہیں۔ دعائے حزب البحر انہی کو مراقبے یا نیند میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا۔ ان کا مکمل نام امام ابو الحسن علی بن عبداللہ الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ المتوفی 656 ہجری ہیں، یعنی ابھی ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ 1447 یا 48 شروع ہو چکا ہے، اور یہ ہیں 656 ہجری کے، یعنی جو محدثین مفسرین جن کی کتابیں پڑھ کر آج لوگ علماء بنتے ہیں، امام مسند احمد وغیرہ، ان کے زمانے کے بزرگ ہیں، 656 ہجری کے بزرگ ہیں۔ شاذلی سلسلہ انہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ حنفی بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ حج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا عطا فرمائی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے خواب میں آ کر یہ دعا ان کو سکھلائی تھی۔ دعا کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ یہ تو پتہ چلا کہ وہ کہاں کے بزرگ تھے اور کس وقت کے تھے۔ ہندوستان کے بزرگان دین میں جو سب سے بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے بزرگان دین نے اس کو اپنا معمول بنایا ہے، اور لاکھوں اس کے فوائد انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، اور بہت سے بزرگوں نے اس کے اتنے زیادہ فوائد بتائے ہیں کہ قرآن کریم کے آیات اور احادیث نبویہ میں آئی ہوئی دعاؤں کے بعد اسی دعا کا سب سے بڑا مقام ہمارے تجربے میں اب تک آیا ہے، اور بہت سارے بزرگان دین کا بھی یہی کہنا ہے۔ جن کے میں نے نام لیے، یہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے
اللہ والے بڑے علماء اور ہمارے اسلاف ہیں جن سے یہ دعا ہم تک پہنچی۔ اس کے فوائد میں لکھا گیا ہے کہ اگر اس کا عامل کما حقہ، اس کے شرائط کے ساتھ، جو شرائط میں نے پچھلی ویڈیو میں پارٹ نمبر 1 کی ویڈیو میں اس کے 10 شرائط بتائے ہیں، اس لیے وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ ان 10 شرائط کی پابندی کے ساتھ جو اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور پھر جب بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے 1 یا 3 یا 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اس مشکل کے لیے، اپنی اس ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو لکھا ہے عاملین نے اور ان بڑے اولیاء اللہ نے جن کے نام میں نے لیے، انہوں نے لکھا ہے کہ عامل اور اس کے مطلوبہ چیز کے درمیان اگر مشرق اور مغرب کا فاصلہ بھی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو، اس مطلب کو، اس کے ضرورت کو اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس تک ضرور پہنچاتے ہیں، چاہے اس کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو، سمندروں کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو اس تک پہنچا ضرور دیتے ہیں اس دعا کی برکت سے۔ اس دعا کے زکوٰۃ کا ایک اور طریقہ یہ ہے جو خاص اور بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت زیادہ مؤثر ترین ہے۔ اس کو سفر کے مہینے میں 6، 7 اور 8 کو روزہ اور اعتکاف کے ساتھ، یعنی مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اور روزے کے ساتھ میں اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کا ایک آسان طریقہ جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ یہ کہ 1 مرتبہ عشاء کے بعد، 1 مرتبہ فجر کے بعد اور 1 مرتبہ چاشت کی نماز کے بعد، ان 3 وقتوں میں پڑھ کر، فجر نہیں ہے اس میں، مغرب ہے، 1 مرتبہ عشاء کے بعد، 1 مرتبہ چاشت کے بعد، چاشت کی جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد، اور 1 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد، مغرب، عشاء اور چاشت، ان 3 وقتوں میں 1 مرتبہ پڑھ کر تینوں دن، یعنی 5 سفر کی عصر کے بعد آپ اعتکاف کے نیت سے مسجد میں داخل ہوئے، 6 کا روزہ رکھا، 7 کا اور 8 کا، ان تینوں دنوں میں ان تینوں وقتوں پر، یعنی کل اعتکاف ختم ہونے سے پہلے 9 مرتبہ پڑھ لیا، مغرب بعد، عشاء بعد اور چاشت کے نماز کے بعد، تینوں دن، تو آپ اس کی زکوٰۃ صغیر کے عامل بن جاتے ہیں اور زکوٰۃ صغیر ادا ہو جاتی ہے اور اس کے فوائد ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے جو بڑے عاملین لکھتے ہیں، اور خاص کر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ انہی 3 دنوں میں 120 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، یعنی 3 دنوں میں 365 مرتبہ پڑھنا ہے، آخری دن 125 پڑھ کر اس نصاب کو مکمل کرنا ہے۔ یہ زکوٰۃ کبیر ہے۔ تو یہ 2 خاص اور مشہور طریقے ہیں جس سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ ایک اور طریقہ بہت آسان بغیر اعتکاف کے، وہ طریقہ میں نے پارٹ 1 میں، یعنی پہلے ویڈیو میں بتا دیا ہے، آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی حضرات اس طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا عامل بنا دیں گے۔ اور ایک شرط اس کی یہ بھی ہے کہ جب اعتکاف ختم ہو تو آخری افطار میں 5 یا 7 غربا مساکین یا نیک صالح لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کرے اور ان کو کھانا کھلائے، اور یہاں یہ زکوٰۃ مکمل ہوتی ہے جس بھی طریقے سے ادا کریں۔ پہلے والا طریقہ جو پارٹ نمبر 1 میں نے بتایا تھا، یا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ ہے، مغرب، عشاء، اشراق میں 3 مرتبہ پڑھ کر تینوں دن اعتکاف اور روزے کے ساتھ، یا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے میں 120 2 دن اور تیسرے دن 125 پڑھ کر 365 کی نصاب مکمل کریں۔ جس بھی طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں گے، زکوٰۃ کبیر یا صغیر، اس کے بعد اس کے فوائد ملنا شروع ہو جائیں گے۔ فوائد کیا کیا ہیں اس کے لیے بھی انشاءاللہ آگے ویڈیوز آئیں گی، مگر چند ضروری باتیں میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ ہم سیریز کے ذریعے اس لیے لا رہے ہیں کہ اس کے بہت سارے جملے ہیں،
یعنی اس میں کئی عبارتیں ہیں، کئی دعائیں ہیں، کئی کلمات ہیں، تو اس کا ایک ایک کلمے کا یعنی ایک ایک جملے کا صحیح تلفظ، اس کا ترجمہ، اس کے فوائد، اس ترتیب پر ہم اگلی ویڈیو سے لاتے رہیں گے۔ آپ ان سب کو اگر دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ علم کا اور عملیات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گا۔ اور ہر ویڈیو میں زکوٰۃ کے کئی اور طریقے ہیں، 7-8 اور طریقے باقی ہیں۔ میں ہر ویڈیو میں ایک زکوٰۃ کا طریقہ، اس کے فوائد، اور ہر ویڈیو میں چند جملوں کے ترجمہ اور اس کے ادائیگی کا طریقہ اور اس کے فوائد بتانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ جو حضرات عملیات یا وظائف اور اعمال میں شوق رکھتے ہیں وہ ان کو بترتیب دیکھیں تو انشاءاللہ فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھا حزب البحر کا پارٹ 2، انشاءاللہ آگے اور پارٹ آتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔